الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبوب إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. اس سورہ کا نام ہے سورہ ذاریات. اس کا پہلا ہی لفظ ذاریات ہے، اسی کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے. اس کا مرکزی مضمون اور خاص مضمون یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جس طرح آسمان سے اللہ کا پیغام اترتا ہے، اسی طرح جب اللہ کی جانب سے سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب لوگ میدان محشر میں حاضر ہوں گے. پھر اعمال کے اعتبار سے ان کی دو تقسیم بتلائی گئی، کچھ لوگ جنتی ہیں اور کچھ لوگ جہنمی ہیں. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑا دیتے ہیں. فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو پانی سے بھرے ہوئے بادل کو اٹھائے ہوئے. فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادل سے لبالب پانی سے برابر بھرے ہوئے لدے ہوئے بادل کو اٹھانے کے باوجود بڑی آسانی سے چل رہی ہوتی. فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بارش کو اپنے اعتبار سے تقسیم کرتی رہتی. انما توعدون لصادق، یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے، وہ واقع ہو کے رہے گا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً حساب و کتاب کا دن بھی آنے ہی والا ہے اور واقع ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جو حسن و جمال والا ہے. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم لوگ مختلف قسم کی باتیں بناتے ہو. یُؤْفَکُ عَنْهُ مَنْ أُفِکَ، حق بات کے قبول کرنے سے انہی کو پھیر دیا جاتا ہے جس کی عقل ماری جاتی ہے. قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ، اٹکل بچو باتیں کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنا سبق بھولے ہوئے. اس سورہ کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی. بطور خاص اللہ کی ایک مخلوق ہوا ہے. اس ہوا کی نوعیت کئی انداز کی ہے، اس کی قسمیں بھی الگ الگ ہیں. ان میں سے بعض نوعیتوں کی ہوا کی قسم کھائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ عام انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ہوا بھی
غیر اللہ ہے آپ ہوا کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قانون کا خود مختار ہے، اس پر شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوتا، وہ جب چاہے جس طرح چاہے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ پھر مخلوقات کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے، بلکہ قرآن مقدس میں اگر جگہ جگہ پر مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان مخلوقات سے انسان کا آئے دن سابقہ پیش آتا رہتا ہے، ان کے ذریعے سے انسان کو سمجھانا آسان ہو۔ اس مناسبت سے ہواؤں کی قسم کھائی گئی۔ ہوا یہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو کبھی کبھی انسان کو ڈر لگتا ہے اور کبھی کبھی انسان کے پاس امیدیں بحال ہو جاتی ہیں۔ جس کا گھر صحیح سالم نہ ہو، ہوا کے جھونکوں سے ان کو خطرہ لگتا ہے، لیکن وہی کسان کے لیے ہوا خوشی و مسرت کا پیغام لانے والی چیز ہوتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، پھر بارش ہوگی اور ہمارے کھیت میں غلہ جات کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی، تو امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہے اور ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے اور انہیں زمین کے گرد و غبار کو اڑا دیتی ہے، اس سے کسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ برکھا برسانے والا ہے، جس سے ہمارے کھیت کھلیان کو فائدہ پہنچے گا۔ کہا ان ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار کو اڑا دیتی ہے۔ فالحاملات وقرا، ان ہواؤں کی قسم جو پانی سے بھرے ہوئے بوجھل بادل کو اٹھائے پھرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آسمان میں بادل دکھائی دیتا ہے، وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنا وزن ہوگا اللہ کو معلوم، کس مقدار میں کہاں پر کتنی بارش ہوگی وہ اللہ کو معلوم، لیکن اللہ کے حکم سے ان بادلوں کو یہ ہوا اس جگہ تک پہنچا دیتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسانا چاہتا ہے۔ تو کہا فالحاملات وقرا، پانی سے لبالب بھرا ہوا بادل جو بڑا بوجھل ہوتا ہے، ایسے بوجھ کو اٹھائے پھرنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالجاریات یسرا، اس کا دو معنی کیا ہے۔ بات کہا آسانی کے ساتھ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کی قسم، یا سمندر میں کشتیوں کو چلانے والی ہواؤں کی قسم جو بڑی آسانی کے ساتھ چلا دیتی۔ آج کل جو اسٹیمر ہو گیا اور بڑا بڑا جہاز تیار ہو گیا، بادبانی کشتی ہوا کرتی تھی کہ جو ہوا کے دوش میں چلا کرتی تھی، اس میں کپڑے باندھا کرتے اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ میں ان کشتیوں کو ادھر سے ادھر لے جایا جاتا۔ تو کہا ان ہواؤں کی قسم جو کشتیوں کو بڑا آسانی ادھر سے ادھر پہنچا دیتی۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا فالجاریات یسرا، ان ہواؤں کی قسم جو آسانی سے چلتی پھرتی، مطلب پانی سے لدا ہوا بھرا ہوا بادل اتنا زبردست بوجھ ہے، اس بوجھ کو لے کر کے بھی ہوا بڑی آسانی سے چلتی ہے، روانی سے بھی چلتی ہے اور آسانی سے بھی چلتی ہے۔ جب انسان بوجھل ہوتا ہے اس کی رفتار میں کمی ہو جاتی ہے۔ آپ اکیلا چل رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، تیز رفتار چل سکتے ہیں، کچھ موٹا چھوٹا نہ
کچھ وزن ڈال لیجیے، آپ کی رفتار میں کمی آ جائے گی۔ کہ تیز تند ہوا کے جھونکے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھائی ہوئی ہے، پھر بھی وہ آسانی کے ساتھ چل رہی ہے۔ ان ہواؤں کی قسم، فالمقسمات امرا، قسم ان ہواؤں کی، امر سے مراد بارش، امر بارش کو، بارش کے معاملہ کو تقسیم کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بادل چھٹ کے ادھر چلے گئے، کچھ سیدھے میں چلے گئے، کچھ پیچھے چلے آتے ہیں، کچھ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بادلوں کی تقسیم ہوتی ہے، یہ تقسیم کرنے والی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں بارش کو تقسیم کر کے پہنچا دیتی ہے۔ کہ ان ہواؤں کی قسم جو بارش کو تقسیم کرنے والی ہے۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے فالمقسمات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو بارش کو اللہ کے حکم سے ادھر ادھر پہنچا دیں۔ انما توعدون لصادق، چار قسم کی ہواؤں کا تذکرہ کیا گیا اور ان ہواؤں کی اللہ نے قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل مبنی پر حقیقت اور سچا ہے۔ مراد مانو نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات مان لو ورنہ قیامت تو آنا ہی آنا ہے، بالکل صحیح ہے۔ مطلب تمہیں جس طرح ہوا کے جھونکوں پر شک نہیں ہے، بادلوں کے اٹھانے پر شک نہیں ہے، بادل کو ادھر ادھر پہنچانے پر شک نہیں ہے، گرد و غبار کو اڑانے والے ہوا پر شک نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہیں اللہ کے فیصلے پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہوا بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے اور یہ فیصلہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ مان لیتے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو ایسا حال تو پیدا ہو سکتا ہے، ایسا واقعہ درپیش ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یا تو تم تباہی سے دوچار کیے جاؤ گے یا تم انعام و اکرام سے نوازے جاؤ گے۔ اچھا عمل کیا اللہ کی جانب سے انعام و اکرام کی بارش ہوگی، اور اگر برا عمل کیا تو اللہ کی جانب سے عذاب کا کوڑا بھی برس سکتا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور سنو کہ روز جزا، حساب کتاب کا دن بھی واقع ہی ہونے والا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، اللہ کا فرمان سماعت فرمائے، یہ زندگی ختم ہوگی، دوسری زندگی آئے گی، وہاں ہر انسان کو اپنے کیے کرائے کا اللہ کی بارگاہ میں حساب چکانا ہوگا۔ تو روز جزا، حساب کا دن بھی آنے ہی والا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ انسان روئے زمین پر ہے، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ان کی زندگی گاڑی بھی روا دوا ہے، ہوا چل رہی ہے، اس فضا میں انسان سانس لیتا ہے۔ ہوا اگر مسموم ہو جائے، زہریلی ہو جائے تو بیماری چھا جائے، ہوا اگر خوشگوار رہے تو انسان کی زندگی عمدہ اور اچھی ہو جاتی ہے۔ ابھی اس دھرتی میں انسان ہے، زمین پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، ہواؤں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ انسان کی نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہ بھائی بارش ہونے والی ہے، جب ہوا چل رہی ہے بارش ہونے والی ہے، انسان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ چاند اور سورج اور سیاروں اور ستاروں سے یہ آسمان جگمگا رہا ہے، تو کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، چمکتے دمکتے آسمان کی قسم جو حسن و جمال سے آراستہ پیراستہ خوشنما آسمان کی قسم۔ کیا قسم؟ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم لوگ اپنے بات میں اختلاف کرتے ہو، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو۔ مراد اللہ کی بے شمار مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہو،
دھرتی پہ رہتے ہو، اللہ کی فضا میں سانس لیتے ہو، اللہ کے آسمان کے نیچے خوشگوار زندگی گزارتے ہو، پھر بھی اللہ اس کے رسول کی بات کے بارے میں تم مختلف رائے واقع ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تو گڑھا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تو جادوگری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نبی تو شاعر ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا جھوٹا اور ساحر و جادوگر ہے اور اپنی جادوگری سے قرآن کو تیار کر، یعنی بعد میں لوگوں کا اتفاق نہیں ہے قرآن کے خلاف یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اگر یہ کچھ بولنا بھی چاہے تو سب کی باتیں الگ الگ ہوتی، اگر یہ سب ایک بات کرتے تو کوئی بات سمجھ میں آتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بات پر اس کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مختلف ہیں۔ جب یہ مختلف ہے تو ان کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم لوگ مختلف قسم کی باتیں بناتے ہو یا مختلف قسم کی باتیں پڑھتے ہو۔ یوفق عنہ من افک، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے کسی کو ہٹا دیا جائے، یہ وہی ہوگا جس کو ہٹایا گیا من افک، جس کی عقل ماری گئی ہوگی، جس کے پاس سمجھ بوجھ کا خاتمہ ہو گیا۔ عقل نام کی جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ انسان اللہ اس کے رسول کے فرمان سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، یا کوئی کسی اس کو اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے منہ پھیروا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے واقع ہونے سے متعلق اگر لوگوں کا یہ خیال ہو جائے کہ قیامت ایسی ویسی کوئی چیز جس کو مانا جائے، اس قسم کے جو غلط بیانی یا غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ انہی لوگوں کا نصیبہ، انہی لوگوں کا عقیدہ بنتا ہے جن کی عقل ماری جاتی ہے اور جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قتل الخراسون، خراس کے معنی ہوتا ہے اٹکل بچی باتیں کرنے والا، سنی سنائی باتیں کی ہیں، ٹکا لگا دے کہ لگ جائے تو لگ جائے، گولی مار دیا، کچھ بھی کہہ دیا، شادی ہو جائے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ مبنی پر حقیقت بات کرتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ باتیں گھمانے کی کوشش کرنے ساتھ کہیں رہ جائے۔ تو کہا یہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں، قرآن کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ در حقیقت اٹکل بچی باتیں ہیں، یا قرآن کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنی 100 دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ در حقیقت ان کی جانب سے بے وزن بات، بے علم بات، اٹکل بچی بات، اندازہ تخمین برباد ہے، کوئی مبنی پر حقیقت بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ساہون اور بھولے ہوئے۔ اگر کوئی انسان غفلت میں نہ پڑے تو اللہ اس کے رسول کی بات ان کے پلے پڑ جائے، اور اگر کوئی انسان نسیان اور بھول کا شکار نہ ہو تو اللہ اس کے رسول کی باتیں وہ یاد کریں، یاد نہیں کرتے ہیں۔ ان کو جو سبق پڑھایا گیا تھا عالم ارواح میں، یوم الست میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ بھی وعدہ دیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے۔ الم اعہد علیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد تم شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرنا۔ یہ جو سبق پڑھایا گیا تھا، غفلت میں پڑھنے کے نتیجے میں ان لوگوں نے اس رود الست یا رود عالم ارواح کے سبق کو بھلا دیا۔ تو جب سبق کو بھلایا ہے، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو قرآن جیسی کتاب بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ گویا جو انسان غفلت کی چادر کو اتارنا نہ چاہے، ایسے انسان کو کوئی جگا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں بہت مشہور ہے، سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن مٹیائی ہوئے کو سوائے لتیانے کو صورت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی چادر ٹانگ کے سویا ہوا ہے، وہ جاگا ہوا ہے، اب آواز دیتے نہیں سنے گا، اس کو لاش سے ٹھوکر مارے گا تب اس کو چوٹ لگے گی اور خواہ بخواہ وہ جاگے گا، تو پہلے ہی جاگا۔ لیکن اگر کوئی سویا ہوا ہے تو سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جان بوجھ کے مٹیائے ہوئے ہیں، تو در حقیقت یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی سے دوچار ہیں، اپنا سبق بھلا چکے ہیں،
اس لیے قرآن جیسی کتاب بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. اسے ایک مثال دی جاتی ہے، کئی بار مثال دی بھی جا چکی ہے. روزانہ سورج نکلتا ہے، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ صبح سویرے کھول دیا، کھڑکیاں دریچے کھول کے رکھے، تو ہوائیں بھی گزرتی ہیں اور ساتھ ساتھ سورج کی شعاعیں بھی گھر میں پہنچتی ہیں. ان شعاؤں کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے گرد و غبار اور ذرات نکل رہے ہوتے ہیں، وہ جراثیم باہر ہوتے ہیں. دیکھیے اس کے روشنی میں دیکھیے گا کہ آپ کے گھر سے کچھ چیزیں نکل کے جا رہی ہیں، چھوٹا چھوٹا ذرہ ہے. تو سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے آپ کے گھر کے جراثیم کو باہر نکال کے پھینک دیا ہے. کیوں؟ کیا آپ نے گھر کا دروازہ کھولا ہے، کھڑکیاں کھولی ہے، روشن دان کھول کے رکھے ہیں، وہاں سورج کی روشنی پہنچ رہی. اگر آپ 10 بجے تک 11 بجے تک سو گئے ہیں اور دروازے کھڑکی بند کر کے رکھا ہے، سورج تو نکلا، جن کا گھر کھلا ہوا تھا ان کے گھر میں پہنچ کر وہاں کی جراثیم کو باہر کر دیا. جن کا دروازہ اور کھڑکی بند ہے وہاں نہ پہنچا اور نہ اس کے جراثیم باہر. اس سے کہیں زیادہ روشنی کے ساتھ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے. اگر ہم نے قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآنی تعلیمات سے رشتہ جوڑنے کے لیے نہ اپنا دل و دماغ کو کھولے ہوں گے تو قرآن سورج سے زیادہ روشنی کے ساتھ ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن ہمارے اندر کی گمراہی کو وہ دور نہیں کر پاتا. مطلب کیا ہے؟ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں ہماری سمجھ کا قصور ہے. جس طرح سورج کا قصور نہیں ہے، ہمارے دروازہ بند کرنے کا قصور ہے، اسی طرح دل و دماغ کے دریچے کو کھولنے نہ کھولنے کا قصور ہمارا ہے. سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ روشن قرآن کی روشنی کا اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی اور خرابی نہیں ہے. کہا الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنا سبق بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ فیصلے روز جزا اور سزا کا دن کب آئے. یوم هم علی النار یفتنون، کہ اس دن آئے گا جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ابھی انسان بھلبھلیا میں پڑا ہوا ہے، آخرت سے غافل ہے، اس کو نظر انداز کر بیٹھا ہے. لیکن جس دن قیامت قائم ہوگی اور اس کو قائم ہونا ہی ہونا ہے، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا یا اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے منہ موڑا، ایسے لوگوں کو آگ پر تپایا جائے، اس پر الٹ پلٹ کیا جائے. یفتنون کے ہمارا ہے آگ پر الٹا سیدھا کیا جائے، کبھی ادھر سے دبائے گا کبھی ادھر سے دبائے گا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہا اس عذاب کا مزہ چکھو جس کے بارے میں تم جلد بازی کر رہے تھے. آدمی جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ اس کے رسول کی بات مان لو، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اگر دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو قیامت میں عذاب سے بچ نہیں سکتے. جب یہ لوگ عذاب جہنم سے دوچار کیے جائیں گے اور آپ کو الٹ پلٹ کے کیا جائے گا تو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم دنیا میں جلدی بازی مچا رہے تھے اور نبیوں سے مطالبہ کر رہے تھے. کہاں ہے وہ قیامت اور کہاں ہے وہ عذاب جس کی بار بار وعیدیں سناتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون، ہلکا سا تذکرہ جہنمیوں کیا گیا، اب آگے جنتی کا تذکرہ. یقیناً متقی اور پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. آخرین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ لے رہے ہوں گے ان چیزوں کو جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے نیکوکار تھے، اچھے کام کر رہے تھے. جنتی انسان جن کے لیے جنت کا
اور مختلف قسم کے باغات کا اور چشموں کے جاری ہونے کا، سرسبزی و شادابی کا، خوشنمائی اور آرام و سکون کی جگہوں کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ حدیث رسول کے مطابق ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، کسی کان نے مبنی پر حقیقت بات سنی ہی نہیں ہے، اور جنت کی نعمتوں کا خیال تو کسی کے دل میں گزرا بھی ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں، تو یہ عام طور سے انسان دنیا میں آرام و سکون سے رہتا ہے اور اپنے مال کو الٹا سیدھا استعمال کر کے سکون راحت پہنچانے کے ذرائع کو اپناتا ہے، بہترین قسم کا بنگلو بناتا ہے اور اپنے علاقے کو سجاتا ہے اور ساتھ میں نہریں جاری کراتا ہے، سرسبزی و شادابی کے لیے باغات لگاتا ہے، اس میں کھیت تماشے بھی کرتا۔ یہ اس جنت کا ایک تصور کے طور پر ہلکا سے نقشہ پیش کیا گیا۔ تو کہا جب خوشحالی انسان کے پاس آتی ہے تو انسان ساری آشائشوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھوٹا گھر سے نکل کر بڑا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سوچتا ہے کہ ہمارے گھر کے نیچے باغات ہو، وہ سوچتا ہے کہ ہمارے باغات میں نہریں بھی جاری، وہ سوچتا ہے کہ وہاں ہر قسم کی سہولیات فراہم ہو تاکہ داد و دہش کے وہ نظارہ پیش کیا جا سکے جو آرام و سکون کی ضمانت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ متقی پرہیزگار لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، پانی سے سیرابی بھی حاصل کریں گے اور باغات سے نوش بھی فرمائیں گے، تناول بھی کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، آرام و سکون سے رہیں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب جو کچھ انہیں دے گا۔ جنت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان رب چاہی زندگی گزارے، جو رب کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، تو مرنے کے بعد جنت میں انسان من چاہی زندگی گزارے، جو سمجھ میں آئے گا وہی کیجیے گا۔ کہا قرآن نے فی عیشۃ راضیہ، ایسی عیش و عشرت میں زندگی آپ کی گزرے گی جس کو آپ چاہیں گے اور پسند کریں گے۔ آدمی لیٹا اور سوچے گا کہ کوئی پھل ہمارے منہ میں آ جائے، انگور کے خوشے ہمارے پاس آ جائے، انار چھل چھلا کے بیدانہ ہمارے منہ میں چلا ہے، آم اور دیگر پھل فروٹ بھی ہمارے پاس آ جائے، آدمی سوچے گا وہ چیز ان کے سامنے آ جائے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا انہیں وصول کر رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس وجہ سے کہ لوگ اس سے پہلے وہاں اخلاص پر مشتمل نیکوکاری کے کام بجا لاتے تھے، اچھا اور نیکی کے کام کیا کرتے، گویا نیک کام کا بدلہ جنت میں آرام و سکون کا عطا ہونا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں ہم تو کم سوتے ہیں، رات میں تو پبجی کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، کھیل دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں، ہم تو کم سوتے ہیں۔ قرآن میں تو کم سونے کی فضیلت بیان کی، کم سونے والے جنت میں جائیں گے، نہیں، وہ کم سوتے اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، مغرب سے لے کے عشاء تک بھی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ عشاء کے بعد وہ سوتے اس لیے ہے کہ سحری کے وقت میں جاگیں گے، سحری کرنا ہو سحری کریں گے، تہجد پڑھنا ہو تہجد پڑھیں گے، پھر فجر کا ٹائم ہوگا فجر کی نماز پڑھیں گے۔ کیا کہا قرآن نے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں جب رات ختم ہونے والی ہو اور فجر طلوع فجر ہونے والا ہو، اس وقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے آخری حصے میں اللہ سے مغفرت کے طلبگار بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھیے، جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، رات کو 3 حصوں میں بانٹیے، 2 حصہ بیت چکے ہیں، آخری تہائی حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا، اس طرح کا مختلف اعلان ہوتا رہتا ہے۔
الگ سی بات ہے کہ ہمارے کان میں سنائی نہ دے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے بستر پہ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور اگر جاگ کے بھی رہتے ہیں تو دنیا بھر کی الٹی سیدھی چیزوں میں اپنی نگاہوں کو جمائے رہتے ہیں اور اپنے ذہن و دماغ کو اسی میں لگائے رہتے ہیں۔ وہ آواز سنائی کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کو آپ کو سنائے دے کہ نہ سنائے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مستقل اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا؟ ہر انسان گناہگار ہے، اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہو جائے۔ ہر انسان کو روزی چاہیے، انسان کے اندر روزی نہیں ملتی، پریشان ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے پریشانی ہوتی، سونا چھونے سے مٹی ہو جائے، یہ حال ہمارے۔ تو کہا اللہ کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھو، جب لوگ سو رہے ہوں تہجد گزاری تو کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ، دیکھو اللہ فیصلہ کس طرح کرتا ہے اور کیسے مٹی سونے سے سونا بن جاتا ہے اور کیسے آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ تو کہا دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی جنت کی نعمتوں سے فیضیاب کرے گا، کیونکہ یہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ کی بندگی کرنے والے، اور ساتھ ساتھ وبالاسحار هم یستغفرون، دن اور رات میں اگر ان سے کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تو اپنا معاملہ تھا جو اللہ سے تعلق رکھنے والا، جس کو حقوق اللہ سے تعبیر کیا گیا، لیکن بات کی حضرت نے کہا اور وہ اپنے مال میں مانگنے والے اور محروم انسان کا حق سمجھتے ہیں، یا ان کے مال میں سوال کرنے والے اور محروموں کے لیے حق ہوا کرتا ہے، یعنی یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ جنت یوں ہی نہیں مل رہا ہے، صرف اللہ کی بندگی کر کے سوچ لیں کہ جنت میں چلے آئیں گے، مشکل ہے، کہ بندوں کے حقوق بھی تو آپ کے پاس ہیں، ورنہ بندے آپ کو روک لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے الہی اس کی وجہ سے ہم پورے اعمال سے دوچار ہو گئے تھے، کھانے اور دانے دانے پر درج رہتے، یہ اپنے پیسوں کا الٹا سیدھا استعمال کر رہا تھا، یہ فضول خرچی میں صرف کرتا، لیکن مجھے میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا کہ میں اللہ کی بندگی کر سکے، یہ کپڑا تک دینے کے لیے تیار نہیں، میرے پیٹ میں دانا نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں تیری یاد میں کر سکوں، یہ دانا ضائع کرنے والا تھا لیکن ہمیں فراہم نہیں کرتا تھا وغیرہ۔ کیا کہا؟ وفی اموالہم، ان کے مال میں حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور محروم کا بھی۔ فقیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو 10 سے سوال دراز کرتے ہیں بھائی دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگے کہ غیر اللہ کے نام مانگے، اپنے لیے مانگے، ابھی مانگتا رہتا ہے، اس کو پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی آفت سماوی وردی سے دو چار ہو گیا لیکن وہ اپنی فریاد کسی کے سامنے کر نہیں پاتا، وہ نعمتوں سے محروم ہو گیا، یا تو اللہ نے دیا تھا محروم کر دیا یا دیا ہی نہیں، اس کے باوجود میں انسان سوچتا نہیں میں اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلا سکتا ہوں۔ تو سماج کی ذمہ داری بتلائی گئی، اگر آپ کے سماج میں مانگنے والے آتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مانگنے والے کے بالمقابل ان کو تلاش کیجیے جو ضرورت مند ہے، لیکن آپ کے سامنے زبان نہیں بولتے۔ مانگنے والوں کو بھی لیجیے، اسے جھڑکنے کی یاد نہیں ہے، اسے پھٹکارنے کی یاد نہیں ہے، مسائل فلا تنہر، مانگنے والے کو ڈانٹیے تو بڑی مت، لیکن جو نہیں مانگتا ہے، قرآن مقدس نے کہا کیا آپ ان کی پیشانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ضرورت مند ہے؟ سیماہم فی وجوہہم یا تعرفہم بسیماہم، آپ انہیں ان کی پیشانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ میں ضرورت مند ہے، یہ کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں کہ ہماری مصیبت ہے، پریشانی دور کر دی۔ اس سماج کی ذمہ داری بتلائی گئی اور مالدار انسان کی ذمہ داری بتائی گئی، ایک طرف اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرے، تو دوسری جانب اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں بھی دیں۔ یہ ان کے مال میں حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور محروم انسان کا بھی۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ تو دینا ہے ہی، آدمی سمجھتا ہے زکوٰۃ ہے کہ بہت بڑا کارنامہ کر دیا، بہت کچھ کر دیا، یہ عام صورتحال بھی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حدیث رسول کی روشنی میں
وہ انسان مومن نہیں ہے. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اس کا پڑوسی اس کے آس پاس بھوکے ہو اور اس سے تکلیف میں پڑے گا. اس مناسبت سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس اللہ نے وسائل دی ہیں, ان غریبوں کا خیال رکھیے. کہا ان کے مال میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور ساتھ ساتھ ان کا بھی جو محروم کر دیا گیا, جن کو مال دیا نہیں گیا یا دے کر ان سے لے لیا گیا. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. آسمان کا تذکرہ کیا, اس سے پہلے ہواؤں کا تذکرہ کیا, ادھر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی. اب کہا سنو, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اب جس زمین پہ رہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس پہ گھر بناتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ اسے جوتتے اور کوڑتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ اس پر ٹیوب ویل ڈالتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ اسے چشمے نکالتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ غلہ جات پیدا کرا لیتے ہیں. آپ کبھی غور کرتے ہیں اسی زمین پر اللہ نے پہاڑوں کی میخ اور کھونٹی گاڑی ہے جسے اس کی بیلنس کو برابر کیا جا سکے اور اس کی جو حرکت جو الٹنے پلٹنے والی حرکت ہے اسے صحیح سمت دیا جا سکے. اسے اللہ نے کہا کہ ہم نے پہاڑ کو کھونٹی کے طور پہ کاٹ دیا. کیفیت زمین کے لیے بھی ہے. اسی زمین میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں چشمے نکل رہے ہیں, اسے پانی کا پمپ پھوٹ رہا ہے. اسی زمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ کنواں بھی, اسی زمین میں دیکھتے ہیں تالاب بھی, اسی زمین میں دیکھتے ہیں کہ نہریں بھی, اسی زمین میں دیکھتے ہیں دریا ہے, اور اسی زمین میں دیکھتے ہیں کہ سمندر بھی ہے. پھر اسی زمین میں دیکھیں کہ کہیں سخت زمین ہے, کہیں بالکل نرم زمین ہے, جہاں جوتنا کوڑنا بھی پایا جاتا ہے, جہاں کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے. اور اسی زمین میں دیکھیں کہ جہاں پتھریلی پتھریلی سرزمین ہے کہ اب سر پٹک کے رہے کچھ ہونے والا نہیں. تو کہا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. زمین کے اندر بھی بے شمار نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیں گے اس زمین پر انسان کی نوعیت بھی الگ ہے. بالکل کوئی کالا ہے, کوئی کالا, کوئی گورا ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی بھورے رنگ کا ہے. مختلف قسم کی کیفیات کے انسان پائے جاتے ہیں. اس سرزمین پر مختلف قسم کی صفتیں پائی جاتی ہیں. وہ زمین ہے, ایک ہی میدان ہے, ایک باغ لگا دیا آپ نے, ہر درخت کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں, ہر پھل کی الگ الگ شہد ہوتا ہے, ہر پھل کی پھر الگ الگ خوشبو اور مزہ بھی ہوتے ہیں. آمی کا درخت آپ نے لگایا, دو درخت ایک ساتھ لگایا, وہی زمین ہے, وہی سینچائی ہوتی ہے, وہی نمی پائی جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کا آم نکلا ہے تو اس آم کا الگ الگ نام بھی ہوتا ہے, الگ الگ کام بھی ہوتا ہے. کہا زمین میں غور و فکر کرو تو اندازہ ہوگا کہ قدرت کیا چیز ہے. اس اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے. اس پہ دوڑتے پھرتے ہیں, دندناتے پھرتے ہیں, بٹر گشتی کرتے ہیں, دنیا بھر کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. یہ زمین بھی کل میدان محشر میں ہمارے آپ کے خلاف گواہی دے سکتی ہے کہ ہم نے زمین پر اللہ میری عبادت کے لیے سر کو جھکایا تھا, اپنے جسم کو لگایا تھا, یہ زمین پر ظلم و عدوان کو فروغ دیا تھا, عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تھا, یا ظالمانہ رویہ اپنایا تھا. کہاں ان زمین سے متعلق تو غور و فکر کیجیے. اس میں نشانی کس کے لیے؟ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. آسمان اوپر کی بات, زمین نیچے کی بات, ہوا فضا دور کی بات ہے. جو جسم کا کھول تمہیں ملا ہے, جو نفس تمہیں ملا ہے, جو تمہیں جان ملی ہے, جسم کا حصہ ملا ہے, اعضاء و جوارح ملے ہیں, کہاں اپنے جی میں غور و فکر کرو, اپنے جسم میں غور و فکر کرو. اس میں بھی تمہارے نشانیاں ہیں, تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے دماغ دیا ہے, ہلکا سے اس کو ڈھیلا کر دیا, سب گول. آپ کے پاس جسم ہے, صحت تندرستی نہیں ہے, آپ حیران و پریشان ہیں. آپ کے پاس جسم ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کو نہیں دی گئی ہے. دنیا والے آپ کو بیوقوف اور مجنون دیوانہ تصور کرتے ہیں. کہا آسمان پہ غور فکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی, زمین کی سطح پہ جانے کی توفیق نہیں ملتی, دائیں بائیں چلنے والی ہواؤں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اپنے جسم میں تو غور فکر کر لو. 360 اعضاء و جوارح تمہارے جسم کے اندر ہے. یہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں
حقیقت کو جاننا چاہے تو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک اپنے پلکوں کتنے بار چھپکاتے ہیں, جھکاتے ہیں, کھولتے ہیں, گنتی کر سکتے ہیں؟ دن و رات میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ سانس لیتے ہیں, سانس چھوڑتے ہیں, لیتے ہیں. آپ کا دل روٹ ٹوٹ ہوتا ہے, آپ کی سانس چلتی رہتی ہے, کبھی غور فکر تو کر لیجیے. یہ نظام جو جسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا, یوں ہی دے دیا ہے. یہ آسمان دیا جس کے سائبان کے نیچے رہتے ہیں, یہ زمین دیا جنہیں بچھونا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یہ فضائیں آپ کو عطا کی جس میں سانس لیتے ہیں, یہ پھل فروٹ آپ کو دیے جسے کھاتے اور پیتے ہیں, پھر جس سے اللہ جان وصول کرتے ہیں, اور آپ کی زندگی گزرتی رہتی ہے. ان چیزوں میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر غور فکر کرو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمارے جسم کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے گویا نشانی عبرت بنا کے پیش کر دیا. قرآن نے کیا کہا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. نشانیاں تمہارے دل کے اندر, تمہارے جسم کے اندر, تمہارے جی کے اندر, تمہارے مزاج ذہنیت کے اندر ہے. افلا تبصرون, تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. آسمان میں روزی کیا مطلب؟ آسمان والے سے لو لگائیے, آسمان کی طرف دیکھیے, آسمان میں رہنے والا اللہ سے دعا کیجیے, اس سے گریزاری کیجیے, اس سے رشتہ ناطہ جوڑیے, اس کی قربت حاصل کیجیے, اس سے دعا مناجات کیجیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہوا کو چلاتا ہے اور پانی کا برکھا برساتا ہے, اسی طرح روٹیوں کا برکھا بھی برسانا شروع کرتا. اور اس کے ساتھ فرمایا وَمَا تُوعَدُونَ, جس کا وعدہ کیا گیا وہی وہ بھی وہی آسمان میں. یہ تو عذاب کا وعدہ ہوا ہے, یہ تو ثواب کا وعدہ ہوا ہے. ایمان لاتے ہو اور اچھے اعمال بجا لاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے آسمان کے ذریعے سے رحمتوں کا برکھا بھی برسے گا. اور اگر اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو عذاب کا پورا بھی برس سکتا ہے. کہا تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ چیزیں بھی آسمان میں جس کا تم سے وعدہ کیا. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ. بس آسمان و زمین کے رب کی قسم, إِنَّهُ لَحَقٌّ, بے شک یہ مبنی پر حقیقت بات ہے. قرآن مبنی پر حقیقت بات ہے, رسول بھی برحق ہے, اللہ بھی برحق ہے, عذاب کا آنا بھی برحق ہے, روزی کا اترنا بھی برحق ہے, قیامت کا قائم ہونا بھی برحق ہے, اور جنت و جہنم کا معاملہ بھی برحق ہے. إِنَّهُ لَحَقٌّ, یہ بالکل صحیح. مثل ما انتم تنطقون, بالکل اسی طرح سچی ہے جس طرح تم اپنی بات میں شک و شبہ نہیں کرتے, بڑے یقین کے ساتھ کوئی بات بولتے ہو. جس طرح تمہاری بات میں یقینیات پائی جاتی ہے, شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, اسی طریقے سے قرآن مقدس کے مبنی پر حقیقت ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یقین مانو کہ جو قرآن نے کہہ دیا وہ بالکل مبنی پر حقیقت. عام انسان جب بات بولتا ہے وہ سچ سمجھ کے بولتا ہے, ڈنکے کے چوٹ میں بولتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. کہ جس طرح تم اپنی بات کی سچائی کا یقین کرتے ہو, اس سے کہیں زیادہ سچائی کا یقین تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات پر اور بطور خاص قرآن مقدس پر ہونا چاہیے کہ جس قرآن نے اللہ کو بھی برحق کہا, رسول کو بھی برحق کہا, عذاب کو بھی برحق کہا, ثواب کو بھی برحق کہا, روزی کو بھی برحق کہا, پھر اس کے بعد میدان محشر میں اٹھائے جانے کو برحق کہا, جنت و جہنم کو بھی برحق کہا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسان کے وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے ان چیزوں کے ذریعے سے رہنمائی کی ہے کہ جن کا سابقہ انسان کے ساتھ پڑتا رہتا ہے, ان میں غور و فکر کرو. یہ ساری مخلوقات ہیں, ان مخلوقات سے ذرا اوپر اٹھنے کی کوشش کرو. یہ چیزیں آپ ہی ایسی مخلوق ہیں, یہ سب آپ کے فائدے کے لیے بنائی گئی, لیکن آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے. اس مناسبت سے ان روزی کے حصول کے جو ذرائع ہیں اور جن چیزوں میں ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے کہ آسمان کو سائبان بنا دیا گیا, زمین کو بچھونا بنا دیا گیا, ہوا اور فضا کو ہمارے لیے سانس لینے اور چھوڑنے کا ایک مرکز و مسکن بنا دیا گیا, اور کھانے پینے کے بے شمار سہولیات فراہم کر دیے گئے,
یہ سب مخلوقات ہیں، یہ ساری سہولیات اللہ کی جانب سے آپ کو فراہم کیا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔